السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے شخص کے اوپر بات کریں گے، حسن اللہ یاری اس کا نام ہے۔ وہ اپنی ویڈیو کے اندر کیا بات کر رہا ہے دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، وہ دکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے یا اس کا لنک بھی شو کریں گے کہ یہ بندہ کس لیول پہ گرا ہوا ہے، کہ جس جگہ پہ یہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے یا پھر مسلمانوں کے جو قرآن پاک کے دفاع کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کے اوپر لاجواب ہو جاتا ہے، تو یہ ان ویڈیوز کو کاپی رائٹ سٹرائک کر کے ریموو کروا دیتا ہے دوسرے لوگوں کے چینل سے۔ تو آئیے پہلے تو اس کی ایک بونگی ملاحظہ کیجئے، پھر دوسری جہالت یا دوسرا ظلم اس کا دکھاتے ہیں۔ پہلا ظلم دیکھیے۔ دین جو ہمارے پاس ہے وہ ناقص پہنچی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ دیکھیں صرف قرآن وحی تو نہیں ہے نا، حدیث بھی وحی ہے۔ اچھا اب امام زمانہ علیہ السلام قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ جب مسلمان پلٹیں گے حق کی طرف وہ ظاہر کریں گے۔ جب مسلمان حق کی طرف توبہ کریں گے کہ ہم جس راہ پہ گئے تھے وہ بات غلط ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی وراثت کو مانتے ہیں، اگر اتنے مخلص لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ اس سے تو وہ ظاہر کریں گے۔ جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ شخص واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ناقص ہے، اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ بھی وہ والا نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر ایسی بونگی چھوڑ رہا ہے یہ شخص کو، بونگی بلنڈر جو مرضی کہہ لیں آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ جناب جو امام مہدی ہیں وہ قرآن اس وقت لے کے آئیں گے جب مسلمان سارے جو ہے نا نیک پاک صالح اور اہل بیت کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی یہ کون سا دین ایسا ہے؟ یعنی قرآن تو آیا ہی ہدایت اور نور کے لیے تھا، رہنمائی کے لیے تھا، کجا کہ یہ ایسی بونگیاں یا ایسے بلنڈرز یہ شخص ایجاد کرے کہ قرآن اصلی والا ہمارے پاس اس وقت آئے گا جب ہم لوگ خود صالح ہو جائیں گے، جب ہم خود ایمان لے آئیں گے اہل بیت کے اوپر۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس کو یہ ناقص کہہ کے پریزنٹ کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا۔ اب ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں اس جاہل شخص کی، وہ یہ کہ جب یہ بندہ سمجھ لیجئے کہ لاجواب ہو جاتا ہے اور ہار جاتا ہے کسی ڈیبیٹ کے اندر، تو یہ اس اوچھے ہٹ کھنڈوں کے اوپر اترتا ہے کہ یہ اس مناظرے کی، یا سو کالڈ مناظرہ یا ڈیبیٹ یا سو کالڈ ٹیلی فونک جو کال ہوتی ہے، اس کو دوسرے چینلز کے اوپر اگر وہ کسی نے اپلوڈ کر دی تو اس کو بھی ریموو کر دیتا ہے، کجا کہ اپنے چینل کے اوپر اس کو کسی طریقے سے اپلوڈ کرے۔ تو اس کی ایک تازہ مثال آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، جس کے اوپر آپ کو ہم یہ لنک بھی دے دیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، یوٹیوب پہ آپ کو لنک بھی مل جائے گا، آپ اس لنک کو کلک کیجئے گا اور آپ کے سامنے یہی میسج ڈسپلے ہوگا، ویڈیو ڈیلیٹڈ بائی حسن اللہ یاری، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ویڈیو تھی جس کا ہم آپ کے سامنے اس وقت تھمبنیل بھی شو کر رہے ہیں، جو ایک شخص تھے، غالباً ان کا نام مولانا عامر عثمانی تھا یا کچھ اور نام تھا، انہوں نے اس شخص کو اتنا ٹف ٹائم دیا اور بالکل ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے یہ ساری بات ریکارڈ ہوئی اس کی اللہ یاری کے ساتھ، اس عالم دین کی جو کہ اہل سنت سے یا اہل اسلام سے تھا، تو ہوا یہ کہ اس شخص کو وہ پسند نہ آیا، اس کے اندر اس عالم دین نے قرآن پاک کا دفاع کیا اور اس جاہل کو لاجواب کر دیا کہ اصلی قرآن کہاں ہے۔ یعنی یہ شخص اس کے اندر متواتر طور پہ یہ کہتا رہا کہ اہل بیت نے قرآن چھپا لیا، حضرت علی نے قرآن چھپا لیا، اور وہ قرآن ہمارے پاس اب وہ اصلی والا نہیں ہے۔ یعنی اتنا گھٹیا الزام لگاتا رہا اور وہ اہل سنت کا عالم اس کو لاجواب کرتا رہا ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے۔ تو اس کے پاس جب جواب بن نہیں پایا تو جب انہوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو انہوں نے اس کو کاپی رائٹ سٹرائک کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ لیول ہے ان روافظ کا جو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کہ آپ ان کا گھٹیا لیول ملاحظہ کر لیں۔ صرف یہی نہیں، ایک اور چینل انہوں نے ریموو کرایا ایزی دین کے نام سے، بقول اس ایزی دین والے بھائی کے حساب سے۔ ہم نے بہرحال ان کے آپریٹر سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے اس چیز کو نیگیٹ کر دیا یا اس کو مذاق میں اڑا دیا اس بات کو، لیکن آپ ایزی دین چینل جو کہ بہت بڑا چینل تھا اور روافظ کے اندر سے ہی وہ چینل بنا ہوا تھا، باقاعدہ یا علی مدد کے وہ پرچار کرتے تھے وہ بھائی صاحب، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ شیعہ میں سے جو بندہ اس کے خلاف ویڈیو بناتا تھا، اس نے اس کو بھی فارغ کر دیا بقول ایزی دین والوں کے۔ ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں اس وقت کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو حسن اللہ یاری خود بتا سکتا ہے کہ اس نے ان کو کاپی رائٹ سٹرائک کروائیں یا ڈیلیٹ کروایا، کسی اور حوالے سے کیا ڈیلیٹ کروایا یا نہیں۔
لیکن ایک ہم نے آپ کو چینل دکھا دیا جن کی انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی، اس کا ثبوت بھی ہم لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ڈال رہے ہیں، آپ اس کو کلک کریے گا، آپ کو سامنے حسن اللہ یاری کا نام آ جائے گا کہ اس نے ڈیلیٹ کروایا یوٹیوب کے ذریعے سے اس ویڈیو کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے، اور ہم کوشش کریں گے وہ جو ڈیبیٹ تھی جس کے اندر اہل سنت کے عالم دین نے اس شخص کو بے بس کر دیا قرآن پاک کے حوالے سے یا اس کے دلائل کے حوالے سے، وہ بھی اگر ہوئی تو انشاءاللہ جو انہوں نے ریموو کروا دی تھی وہ آپ کو ہم پیش بھی کر دیں گے، آپ خود دیکھ لیجئے گا کیسے یہ بندہ کس طریقے سے اس عالم دین کے ہاتھوں بے بس ہوا، اور اب بھی اگر وہ عالم دین یا اسی طرح کا کوئی اور عالم دین اس کی اسٹریم کے اندر آتا ہے تو فوراً اس کو ریموو کر دیتے ہیں یا پھر اس کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ دین مکمل نہیں، جو یہ کہے دین ناقص ہے، تو اب کون سا رافضی ہوگا جو اس کے پیچھے چلے گا؟ لیکن بہرحال ابھی بھی بہت سارے رافضی اس کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔